باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها صدق اللہ مولانا العظیم۔ محترم مسلمان بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی کا احسان عظیم ہے کہ اس نے ہمیں آج کے اس پرفتن دور کے اندر غلبہ دین حق کے لیے جد و جہد کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ تعالی ہماری یہ ٹوٹی پھوٹی کاوش اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرمائے۔ میں نے آپ کے سامنے سورہ البقرہ کی آخری آیت یعنی آیت نمبر 286 کا ابتدائی حصہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ اللہ جل مجدہ نے ارشاد فرمایا، اللہ نے کسی نفس کو اس کی برداشت سے زیادہ تکلیف نہیں دی، یعنی اللہ نے ہر شخص کو اسی بات کا مکلف ٹھہرایا ہے جس کی برداشت کی اس کے اندر طاقت ہے۔ دوستان محترم، یہ ایک ایسی بات ہے کہ جس کو سمجھے بغیر بہت سے معاملات میں، بہت سے امور میں ہم سے کوتاہیاں ہوتی ہیں، غلطیاں ہوتی ہیں جو نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ غلطیاں ہوتی ہیں تو اس سے واقعتاً جو اس کام سے نتائج مطلوب ہوتے ہیں وہ برآمد نہیں ہوتے، کوتاہیاں ہوتی ہیں تو وہ نتائج مؤخر ہوتے رہتے ہیں۔ اس لیے ضروری ہے کہ اس بات کو سمجھا جائے کہ اللہ جل مجدہ نے ہمیں کن کن امور کا مکلف ٹھہرایا ہے اور کون کون سے امور ایسے ہیں جن میں ہمیں تکلیف نہیں دی گئی۔ گو کہ یہ ایک طویل موضوع ہے، میں چاہوں گا کہ مختصر وقت کے اندر کچھ نہ کچھ اس عنوان کے حوالے سے آپ کو آگاہ کر سکوں۔ اللہ جل مجدہ نے فرما دیا کہ اللہ نے کسی نفس کو لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ نے کسی نفس کو اس سے زیادہ تکلیف نہیں دی جتنی وہ اٹھا سکتا ہے، کسی نفس پر اتنا بوجھ نہیں ڈالا جس کی اس میں اٹھانے کی سکت نہیں، یعنی ہر نفس پہ اتنا ہی بوجھ ڈالا ہے جتنا وہ اٹھا سکتا ہے۔
جس کام کو وہ کر نہیں سکتا اس کے کرنے کا اللہ نے حکم نہیں دیا۔ وہی احکام بندوں کے لیے نازل فرمائے جن پر لوگ عمل پیرا ہو سکتے ہیں، اتنا ہی بوجھ ڈالا جتنا لوگ اٹھا سکتے ہیں۔ اب دوستان محترم، اللہ جل مجدہ کے احکامات کتنے ہیں، کون کون سے ہیں، اس کا شمار ممکن نہیں۔ لہذا اگر ہم گننے بیٹھ جائیں کہ جی ہمیں اس بات کا مکلف ٹھہرایا گیا ہے، اس بات کا مکلف ٹھہرایا گیا ہے، اس بات کا مکلف ٹھہرایا گیا ہے، اور اسی طرح بالمقابل کہ جی اس بات کے تو ہم مکلف نہیں، اس بات کے تو ہم مکلف نہیں، تو یہ بات بڑی طویل ہو جائے گی۔ میں اسے مختصر کرنا چاہتا ہوں کہ یاد رکھیں، اللہ جل مجدہ نے انسانوں کو، یہاں نفس کی بات ہوئی ہے، مسلمان کی بات نہیں ہوئی، نفس کی بات۔ نفس کہتے ہیں ایک شخص کو، ہم میں سے ہر ایک نفس ہے۔ تو کسی نفس سے مراد ہے کسی شخص کو اللہ جل مجدہ نے اتنی تکلیف نہیں دی جسے وہ اٹھا نہ سکے۔ تو یہاں چونکہ انسان مراد ہے تو تمام انسانوں کے لیے یہ قانون ہے اللہ جل مجدہ کا کہ کسی انسان پر بھی اللہ نے اتنا بوجھ نہیں ڈالا جسے وہ اٹھا نہ سکے۔ اب دوستان محترم، ہمیں کیسے پتا چلے کہ اللہ جل مجدہ نے ہم پہ کون کون سے بوجھ ڈالے یا کون سا بوجھ ڈالا ہے اور وہ ہم اٹھا نہیں پا رہے؟ تو کیوں نہیں اٹھا پا رہے؟ کیا کوئی بوجھ ایسا تو نہیں کہ جس کی اٹھانے کے لیے ہمارے اندر سکت نہ ہو؟ تو یہ تمام باتیں غور طلب ہے۔ اب ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ اللہ جل مجدہ نے انسان کو کس بات کا مکلف ٹھہرایا ہے، کس بات کی اسے تکلیف دی گئی ہے، کیا کچھ اسے برداشت کرنے کے لیے کہا گیا ہے۔ تو ان امور کی فہرست تو طویل ہے، اگر ہم مختصر کریں، جمع کریں انہیں، تو بات یہاں پہ پہنچتی ہے کہ اللہ نے انسان کو اپنی عبادت کا حکم دیا ہے اور اپنے ساتھ کسی کو شریک کرنے سے منع کیا ہے۔ اس بات کا مکلف ٹھہرا دیا کہ اے میرے بندے، اے انسان، تجھے اتنی ہی تکلیف دی جاتی ہے کہ بس میری عبادت کرنا اور میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا۔ اور یہ وہ تکلیف ہے جو ہر انسان اٹھا سکتا ہے، ہر انسان اس بوجھ کو اٹھا سکتا ہے، ورنہ اللہ جل مجدہ یوں نہ فرماتے کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، کہ ہم انسان پر اتنا ہی بوجھ ڈالتے ہیں جتنا وہ اٹھا سکتا ہے۔ اور یہ جو دو باتیں میں نے عرض کی ہیں، اس میں کوئی استثناء نہیں، یہ تمام انسانوں کے لیے یکساں ہیں کہ سب کو اللہ کی عبادت کا حکم ہے اور سب کو شرک سے منع کیا گیا ہے۔ اب دوستان محترم، ہم سمیت تمام انسانوں کو اس بات کا مکلف ٹھہرایا گیا ہے کہ ہم
صرف اور صرف اللہ کی عبادت کریں اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں۔ گویا یوں سمجھیں کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں، کسی دوسرے کی عبادت نہ کریں۔ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا یہ کسی اور کی عبادت قرار پا جائے گی۔ اس لیے پورے قرآن مجید کے اندر انہی دو باتوں پہ زور دیا گیا ہے کہ اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ اب دوستان محترم، ایک تو ہو گئی عام انسانیت، وہ بھی اس بات کی مکلف ہے کہ صرف اللہ کی عبادت کرے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے۔ لیکن دوسری طرف وہ لوگ جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، جو کلمہ پڑھتے ہیں، اللہ پر ایمان کا دعویٰ رکھتے ہیں، اللہ کے رسول پر ایمان کا دعویٰ رکھتے ہیں، آخرت پر ایمان کا دعویٰ رکھتے ہیں، ان کے لیے تو لازم تھا کہ وہ صرف اور صرف اللہ کی عبادت کرتے اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراتے، اور لازم ہے کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں اور صرف اللہ کی عبادت کریں۔ اب دوستان محترم، یہ بوجھ ہم پہ ڈالا گیا ہے بحیثیت انسان پہلے، بحیثیت مسلمان بعد میں۔ اب ہم میں سے ہر شخص اس بات کا مکلف ہے، اسے یہ تکلیف دی گئی ہے، اس پر یہ بوجھ ڈالا گیا ہے کہ ہم سب صرف اللہ کی عبادت کریں۔ یہ وہ بوجھ ہے جس کی اٹھانے کی ہمارے اندر سکت ہے، جسے ہم اٹھا سکتے ہیں، جسے ہم برداشت کر سکتے ہیں، جس کی طاقت ہمارے اندر ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ آیا یہ بوجھ ہم اٹھا پا رہے ہیں یا نہیں؟ طاقت ہمارے اندر ہے، ہم اس بوجھ کو اٹھا سکتے ہیں، یہ اللہ کا فرمان ہمیں بتا رہا ہے۔ لیکن کیا ہم اس بوجھ کو اٹھا رہے ہیں یا نہیں؟ دوستان محترم، بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہم دعویٰ تو رکھتے ہیں اس بات کا کہ ہم اللہ کی بندگی کرتے ہیں، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے، لیکن عملاً ہم اس بات پہ پورا نہیں اترتے، گویا ہم اس بوجھ کو نہیں اٹھا پا رہے جس کی طاقت ہمارے اندر ہے، لیکن ہم نہیں اٹھا رہے۔ تو اس کا ہمیں خمیازہ بھگتنا پڑے گا، کیونکہ اسی آیت مبارکہ کے اندر اس سے آگے اللہ جل مجدہ نے فرما دیا، لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت، جو کچھ تم کماؤ گے اچھا عمل وہ بھی تمہارے لیے، اور جو کماؤ گے برا عمل اس کا وبال بھی تم پر ہے۔ اچھا عمل کرو گے تو وہ بھی تمہارے لیے، اور برا عمل کرو گے تو اس کا وبال بھی تم پر ہے۔ کیوں کہ تم پہ جو بوجھ ڈالا گیا تھا وہ یہ تھا کہ اچھے عمل کرنا، برے عمل سے باز رہنا، لیکن تم برے عمل سے باز نہ رہے، لہذا اس کا خمیازہ تمہیں بھگتنا پڑے گا۔
اب دوستان محترم، ہم وہ بوجھ کیوں نہیں اٹھا پا رہے؟ اللہ کی عبادت کا بوجھ جو ہم پر ڈالا گیا اور جس کی اٹھانے کی ہمارے اندر سکت ہے۔ یاد رکھیں، ہم نے عبادت کے تصور کو محدود کر دیا ہے، عبادت کے تصور کو محدود کر دیا ہے چند رسومات کی ادائیگی تک۔ ہم یہ سمجھے بیٹھے ہیں کہ ہم نے 5 وقت نماز پڑھ لی تو ہم نے اللہ کی بندگی کا حق ادا کر دیا، ہم نے رمضان شریف کے روزے رکھ لیے تو ہم نے اللہ کی بندگی کا حق ادا کر دیا، ہم نے حج کر لیا، ہم نے زکوٰۃ دے دی تو ہم نے اللہ کی بندگی کا حق ادا کر دیا۔ دوستان محترم، یہ قرآن مجید اگر ہم اس کی طرف رجوع کریں تو یہ ہمیں ایسے ایسے کام بتاتا ہے، ایسے ایسے امور کی نشاندہی کرتا ہے اور ہماری توجہ اس بات کی طرف دلاتا ہے کہ جو بوجھ تم پہ ڈالا گیا ہے وہ محض چند رسوم کی ادائیگی نہیں، بلکہ وہ ایک عظیم مشن ہے، ایک عظیم جد و جہد ہے۔ اس پوری جد و جہد کو اس انداز میں لے کر چلنا ہے کہ وہ محض اللہ کی عبادت نظر آئے، اس میں اللہ کے ساتھ کوئی شریک نظر نہ آئے۔ دوستان محترم، اس جد و جہد کے لیے ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید ہماری کیا رہنمائی کرتا ہے۔ قرآن مجید ہمیں بتاتا ہے کہ اگر اللہ کی عبادت کرنی ہے تو تمہیں اللہ پر ایمان لانا ہوگا، اللہ کے رسولوں پر ایمان لانا ہوگا، اللہ کی کتابوں پر ایمان لانا ہوگا، ملائکہ پر ایمان لانا ہوگا، آخرت پر ایمان لانا ہوگا۔ دوستان محترم، یہ عبادت کی پہلی سیڑھی ہے اور شرک سے محفوظ رہنے کا پہلا قدم ہے کہ یہ ایمانیات آپ کے قلوب اور اذہان کے اندر گھر کر جائیں۔ یہاں سے اللہ کی عبادت شروع ہوتی ہے۔ اب جن لوگوں کے اندر یہ ایمان مستحکم نہیں ہے، تذبذب کا شکار ہیں لوگ، ایمان ڈگمگایا ہوا ہے، تو جان لیں کہ وہ ابھی شرک میں ملوث ہیں۔ اللہ پر ایمان اگر مستحکم نہیں ہے تو ابھی شرک میں ملوث ہیں۔ جب یہ ایمان پختہ ہو جائے گا، مستحکم ہو جائے گا، تب وہ شرک سے پاک ہوگا، اور اس کے بعد وہ جد و جہد شروع ہوگی۔ وہ بوجھ جو ہم پہ ڈالا گیا ہے اسے اٹھانے کا وقت آئے گا۔ جب ہم اس ایمان کا دعویٰ کر کے دائرہ اسلام میں داخل ہوتے ہیں تو اب وہ جد و جہد شروع ہو جاتی ہے، اور وہ ایک طویل جد و جہد ہے۔ اس پوری جد و جہد کو جہاد فی سبیل اللہ کہتے ہیں۔ اس جد و جہد کو جہاد فی سبیل اللہ کہتے ہیں۔ یہ جہاد فی سبیل اللہ
یہ وہ بوجھ ہے جو ہم پہ ڈالا گیا ہے اور جس کے اٹھانے کی ہمارے اندر سکت ہے. لیکن ہم نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں, روزے بھی رکھ رہے ہیں, چلے بھی لگا رہے ہیں, محافل بھی منعقد کر رہے ہیں, جہاد فی سبیل اللہ نہیں کر رہے. آپ پوچھیں گے یہ جہاد فی سبیل اللہ کیا ہے؟ تو دوستان محترم, جہاد فی سبیل اللہ درجہ بدرجہ اپنی ہیئت تبدیل کرتا جاتا ہے. ابتداءً جہاد فی سبیل اللہ کچھ اور ہوتا ہے, تھوڑا آگے چل کر جہاد فی سبیل اللہ کچھ اور ہوتا ہے, مزید آگے چل کر جہاد فی سبیل اللہ کچھ اور ہوتا ہے, حتیٰ کہ وہ مقام آتا ہے جہاں پر جان, اپنی جان اللہ کے حضور پیش کر دی جاتی ہے. اس سے پہلے متعدد مراحل آتے ہیں جہاد کے, جنہیں ہم نے ترک کر رکھا ہے. ہم نے محض قتال کو جہاد کا نام دے رکھا ہے, ہم نے محض جنگ کو جہاد کا نام دے رکھا ہے, جس کی نوبت کبھی کبھی آتی ہے. خوش نصیب ہیں وہ لوگ جنہیں وہ جہاد نصیب ہوتا ہے. اس سے پہلے بہت طویل جہاد ہے. جب کلمہ پڑھ لیا, اپنے آپ کو دائرہ اسلام میں داخل کر لیا, اب وہ جہاد فی سبیل اللہ شروع ہے. وہ کیا ہے؟ وہ اس دعوت کو جسے آپ نے قبول کیا ہے دوسروں تک پہنچانا ہے. ابتداءً یہ بوجھ آپ پہ ڈالا گیا ہے, یہ اللہ کی عبادت کا تقاضا ہے. یہ کریں گے تو اللہ کی عبادت ہوگی, یہ نہیں کریں گے اللہ کی عبادت نہیں ہوگی. اس دعوت کو باقی لوگوں تک پہنچانا ہے, لوگوں کو اس دعوت پر اکٹھا کرنا ہے, لوگوں کو اس دعوت پر منظم کرنا ہے, ایک جماعت بنانا ہے. کیونکہ آگے چل کر اس دعوت نے اپنا ایک نیا رنگ دکھانا ہے. آگے چل کر اللہ کی عبادت کے تقاضے بدلنے والے ہیں. لہذا اس دعوت کو دوسروں تک پہنچانا ہے. اور جب آپ اس دعوت کو لے کر نکلتے ہیں, اب آپ کے لیے آزمائشوں کا دور شروع ہو جاتا ہے. سب سے پہلی آزمائش کہ آپ اس دعوت کو دوسروں کے سامنے رکھ ہی نہیں پاتے. آپ پریشان ہو جاتے ہیں, آپ شرما جاتے ہیں, آپ جھجکتے ہیں کہ یہ بات اللہ کی بندگی کی بات, اللہ کی عبادت کی بات, یہ میں دوسروں کے سامنے کیسے رکھوں؟ ایون کہ اپنے گھر والوں کے سامنے نہیں رکھ سکتے. ڈرتے رہتے ہیں, شرماتے رہتے ہیں. لیکن یاد رکھیں, اگر ڈرتے رہیں گے, شرماتے رہیں گے تو جہاد فی سبیل اللہ نہیں کر سکیں گے. یہ ڈر نکالنا ہوگا, یہ خوف نکالنا ہوگا, یہ جھجک اور شرم دور کرنی ہوگی. بلا روک ٹوک, بلا جھجک اس دعوت کو آگے لے کے چلنا ہوگا. اور جب یہ دعوت آپ رکھیں گے, خواہ اپنے گھر والوں کے سامنے, خواہ اپنے عزیز و اقارب کے سامنے, خواہ اس معاشرے کے اندر, تو اب آپ کو ملامت کیا جائے گا, آپ پر تنقید کی جائے گی, آپ پر طعن کیا جائے گا, آپ کو برا بھلا کہا جائے گا, آپ کو تکلیف پہنچائی جائے گی, آپ کا مذاق اڑایا جائے گا.
اور بہت سے لوگ اس پہلے مرحلے پر ہی جہاد فی سبیل اللہ کو ترک کر دیتے ہیں کہ کون تانے سنیں، کون الزامات سنیں، کون گالیاں سنیں۔ محترم، آپ اللہ کی بندگی کا دعویٰ لے کر اٹھے ہو، یہ دعویٰ کوئی مذاق نہیں ہے۔ اگر اللہ کی بندگی کرنی ہے تو یہ سب کچھ سہنا ہوگا، یہ سب کچھ سننا ہوگا اور یہ برداشت کرنا ہوگا۔ اس کی برداشت اللہ نے تمہارے اندر رکھ دی ہے۔ یہ وہ بوجھ ہے جو تم پر ڈالا گیا ہے اور اس کی برداشت بھی تمہارے اندر رکھ دی گئی ہے۔ اب تم اسے اٹھانے سے بھاگ رہے ہو، گویا تم اللہ کی عبادت سے بھاگ رہے ہو، اور اگر اللہ کی عبادت سے بھاگ رہے ہو تو پھر شرک کر رہے ہو، پھر طاغوت کی طرف جا رہے ہو۔ اگر اللہ کی عبادت پہ کاربند رہنا چاہتے ہو تو اس جہاد میں، اس جہاد فی سبیل اللہ میں ثابت قدم رہنا ہوگا۔ تو اب جب آپ نے یہ دعوت لوگوں کے سامنے رکھی تو اب ثابت قدمی کی ضرورت ہے۔ ثابت قدمی کیسے؟ کہ آپ کو کوئی اس دعوت سے پھیر نہ سکے، یہ ہے ثابت قدمی۔ آپ اس میں ڈٹے رہیں، اور پھر اگر لوگ آپ کو تکلیف پہنچائیں، آپ کو ملامت کریں، تو آپ استقامت دکھائیں، آپ استقامت دکھائیں، اور استقامت کے لیے صبر لازم ہے۔ صبر کرنا ہوگا، جتنی تکلیفیں پہنچائی جائیں، جو کچھ کیا جائے، آپ کی جان ہی کیوں نہ لے لی جائے، صبر کرنا ہوگا۔ یہ ہے جہاد فی سبیل اللہ کا تقاضا، یہ ہے اللہ کی بندگی کا تقاضا۔ اللہ کی بندگی معمولی بات نہیں، اس بندگی کروانے کی غرض سے اللہ نے اپنے انبیاء کو مبعوث فرمایا۔ انبیاء کرام علیہ السلام نے اپنی زندگیوں کے اندر طرح طرح کے مصائب برداشت کیے، تکلیفیں اٹھائیں، گھر بار چھوڑے، جہاد فی سبیل اللہ کے تمام تقاضے پورے کیے، اللہ کی بندگی کا حق ادا کیا۔ یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے۔ لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا۔ دوستان محترم، یہ میری بات پلے باندھ لیں۔ نماز پڑھنے سے، محض نماز پڑھنے سے، محض روزہ رکھنے سے، محض حج کرنے سے، محض اوراد و وظائف سے، محض محافل کے انعقاد سے کوئی شخص مسلمان نہیں ہوتا۔ مسلمان ہونے کے لیے یہ جہاد فی سبیل اللہ درکار ہے، یہ جد و جہد درکار ہے، اور یہ جد و جہد اس وقت تک چلتی ہے جب تک اس روئے زمین کے اوپر اللہ کا دین غالب نہیں آ جاتا۔ اللہ کی عبادت سے یہی مقصود ہے۔ کیا اللہ کی بندگی ہو رہی ہے؟ ہرگز نہیں۔ وہی طاغوتی نظام ان پر بھی مسلط ہے جو طاغوت نے اپنے بندوں پہ مسلط کر رکھا ہے۔ ہر طرف طاغوتی نظام مسلط ہے۔ کس منہ سے ہم دعویٰ کرتے ہیں اللہ کی بندگی کا؟ نہیں ہے یہ اللہ کی بندگی۔ ہم اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، دوسرے لوگوں کو بھی دھوکہ دے رہے ہیں۔ اللہ کی بندگی اس جد و جہد سے ہوگی جسے جہاد فی سبیل اللہ کہتے ہیں، وہ ہم کر نہیں رہے، اور اگر کر رہے ہیں
تو باطل اور طاغوت کے لیے کر رہے ہیں، اسی لیے باطل اور طاغوت چھایا ہوا ہے۔ اگر میں اس کو سمجھنے کے لیے آپ کے سامنے رکھوں تو اس وقت مذہب کا نام لینے والے، اسلام کا نام لینے والے، اسلام پسند کہلانے والے، اسلام سے محبت رکھنے والے ہمارے اس ملک کے اندر کتنے لوگ ہیں؟ بے شمار ہیں۔ تبلیغی جماعت ہے، جماعت اسلامی ہے، دعوت اسلامی ہے، منہاج القرآن ہے، تحریک لبیک ہے، اس کے علاوہ بھی بے شمار جتھے ہیں، بے شمار گروہ ہیں، لیکن تخت پہ کون بیٹھا ہے؟ طاغوتی نظام بیٹھا ہے۔ اگر یہ لوگ، یہ اسلام پسند نام نہاد مسلمان جہاد فی سبیل اللہ کر رہے ہوتے، آج تخت پر اللہ کا دین ہوتا۔ یہ تو سب طاغوت کی مدد کر رہے ہیں، طاغوت کو تقویت پہنچا رہے ہیں، طاغوت کے لیے جہاد کر رہے ہیں، جہاد فی سبیل اللہ سے بھاگ رہے ہیں۔ اگر یہ سب جہاد فی سبیل اللہ پہ متفق ہو جائیں، اللہ کی بندگی کرنے پر متفق ہو جائیں، اللہ کے دین کا غلبہ چند دنوں کی بات ہے۔ لیکن نہیں دوستان محترم، ایسا نہیں ہوا کرتا۔ ایسا کرنے کے لیے پہلے اس ایمان کو دلوں کے اندر سجایا جاتا ہے، جس ایمان کا تقاضا اللہ کی حاکمیت کا قیام ہو، جس ایمان کا تقاضا محض نمازیں پڑھنا ہو، محض روزے رکھنا ہو، محض اپنے آپ کو متشرع بنانا ہو کہ میں مسلمان نظر آؤں۔ اس ایمان نے کیا دین کو غالب کرنا ہے؟ دین کو غالب تو وہ ایمان کرے گا جس کی رگ رگ میں جہاد فی سبیل اللہ دوڑ رہا ہوگا۔ وہ ایمان جو قدم قدم پہ تقاضا کرے کہ اٹھو، اللہ کے دین کے غلبے کے لیے اٹھو، جو آپ کو چین سے سونے نہ دے وہ ایمان، جو آپ کو گلی گلی لے کر پھرے وہ ایمان، جو آپ کو ہمہ وقت بے چین رکھے وہ ایمان۔ کس ایمان کی بات کرتے ہیں ہم؟ ایک دعویٰ کر کے ہم اپنے آپ کو مومن سمجھے بیٹھے ہیں۔ ارے ایمان تو ایک عمل کا تقاضا کرتا ہے، اس عمل کو جہاد فی سبیل اللہ کہتے ہیں، وہ ہم نے چھوڑ رکھا ہے۔ اور دوستو، یہ کام مشکل نہیں، اللہ نے ہمارے اندر اس کی برداشت رکھی ہے۔ یہ بوجھ اللہ نے اگر ہمارے اوپر ڈالا ہے تو ہمارے اندر وہ طاقت بھی رکھی ہے، ہم ویسے ہی یہ بوجھ اٹھانے سے بھاگ رہے ہیں۔ لامحالہ اس کے تقاضے پورے کرنے کے لیے کچھ تو تکلیف اٹھانی پڑے گی نا۔ بوجھ جتنا بھی ہو اسے اٹھانے کے لیے کچھ تو تکلیف اٹھانی پڑے گی، اور اگر وہ برداشت کے اندر ہے تو وہ بوجھ نہیں رہتا۔ سارا دن مزدور وہ بوجھ اٹھاتا ہے جس کی اس کے اندر طاقت ہے، اس کے لیے وہ بوجھ نہیں رہتا۔ اور اگر ایک کلرک سے کہا جائے، ایک دفتر میں کام کرنے والے سے کہا جائے کہ وہ بوجھ اٹھاؤ تو وہ بھاگ جائے گا۔ دوستان محترم، یہ بوجھ اللہ نے ہمارے کندھوں پہ ڈالا ہے،
لیکن ہمیں اس کی طاقت بھی عطا کی ہے۔ اب یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اللہ کی بندگی کا حق ادا کرنے کے یہ جہاد فی سبیل اللہ کی روش اپنائیں، اور یہ جہاد فی سبیل اللہ اس دن سے شروع ہو جاتا ہے جس دن سے آپ دعوے ایمان رکھتے ہیں، اس دن سے یہ شروع ہو جاتا ہے اور اس وقت تک جاری رہتا ہے جب تک یا تو آپ کو موت نہیں آ جاتی یا جب تک اللہ کا دین غالب نہیں آ جاتا۔ یہ جہاد جاری رہتا ہے، اس جہاد کو چلتے رہنا ہے، چلتے رہنا ہے جب تک کہ پوری روح زمین کے اوپر اللہ کا دین غالب نہیں آ جاتا۔ یہ اللہ کی بندگی کہلائے گی، اور اسی کو میں نے مختصراً آپ کے سامنے رکھا تھا کہ یہی وہ بوجھ ہے جو اللہ نے تمام انسانوں پہ ڈالا ہے کہ لوگوں صرف میری عبادت کرو اور میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ جب ہم اس کی عبادت کریں گے تو لا محالہ اس کا نظام غالب آئے گا۔ سیدھی سی بات ہے کہ ہم اس کی عبادت کریں گے تو اس کا نظام غالب آئے گا، ہم اس کی عبادت نہیں کریں گے تو اس کا نظام غالب نہیں آئے گا۔ جس کی عبادت کریں گے نظام اسی کا غالب آئے گا، اور یہی بوجھ ہم پہ ڈالا گیا ہے۔ اسی بوجھ کو ہم نے اٹھانا ہے، اس کی طاقت بھی ہمیں عطا کی ہے، ہم صرف بھاگ رہے ہیں۔ اور کیسے بھاگ رہے ہیں میں نے آپ کو بتا دیا کہ ابتدائی مرحلے میں ہی بے شمار لوگ بھاگ جاتے ہیں، کسی خوف سے، کسی شرم سے، کسی جھجک سے، کسی ملامت سے، کسی تکلیف سے بھاگ جاتے ہیں۔ تو ڈٹے رہنا، استقامت اختیار کیے رکھنا اور صبر کرنا، یہ اس جہاد فی سبیل اللہ کے تقاضے ہیں۔ ان کو ساتھ لے کے چلیں تب آپ منزل پہ پہنچیں گے۔ میں امید کرتا ہوں کہ میں جو کچھ اس آیہ مقدسہ کی روشنی میں کہنا چاہتا تھا کچھ نہ کچھ آپ کی سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اللہ جل مجدہ ہمارے حال پہ رحم فرمائیں اور ہمیں کما حق کو اس بوجھ کو اٹھانے کی توفیق عطا فرمائیں جو اللہ نے ہمارے کندھوں پہ ڈالا ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا مقصد غلبہ دین اسلام تھا۔ اس مقصد کے حصول کے لیے امت مسلمہ کی تشکیل ہوئی۔ امت مسلمہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیادت و قیادت میں اسلام کو غالب و نافذ کیا۔ جب تک امت مسلمہ میں وحدت رہی اسلام کا غلبہ برقرار رہا۔ جیسے ہی امت مسلمہ میں تفرقہ رونما ہونا شروع ہوا، یعنی پارٹی بازی شروع ہوئی، اسلام کا غلبہ جاتا رہا۔ آج غلبہ دین اسلام کی بحالی کی واحد صورت امت مسلمہ کی تشکیل نو ہے۔ الحمدللہ ہم نے غلبہ دین اسلام کی بحالی کے لیے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جماعت امت مسلمہ کو بحال اور فعال کرنے کا بیڑا اٹھایا ہے۔ یہ فقط ہمارا ہی نہیں بلکہ تمام کلمہ گو افراد کا اولین فریضہ ہے کہ ہر قسم کے باطل اور طاغوتی نظام کے خلاف اٹھ کھڑے اور غلبہ دین اسلام کی بحالی کے لیے فرقہ واریت اور پارٹی بازی سے کنارہ کش ہو کر صرف اور صرف امت مسلمہ کو بحال اور فعال کرنے میں اپنا تن من دھن لگائیں۔ آئیے اس مشن کا حصہ بن کر دینی غیرت اور حمیت کا ثبوت دیتے ہوئے اپنا فرض منصبی ادا کیجیے۔ مزید تفصیل کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل امت مسلمہ سبسکرائب کیجیے، ہمارا فیس بک پیج امت مسلمہ کی تشکیل نو لائک کیجیے، اس پیغام کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے۔ سوال و جواب یا فیڈ بیک کے لیے ہمارا واٹس ایپ گروپ
یا میسنجر گروپ جوائن کیجیے یا اس نمبر پر رابطہ کیجیے۔ نمبر اور تمام لنکس ڈسکرپشن میں بھی موجود ہیں۔ جزاکم اللہ خیر۔